آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ قطع رحمی کتنا بڑا گناہ ہے۔ اپنے رشتہ داروں سے بول چال چھوڑ دینا، تعلقات ختم کر دینا کتنا بڑا گناہ ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے فسادات کرنا اور رشتہ داری کا خیال نہ کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ جو شخص قطع رحمی کرتا ہے وہ ہماری مجلس سے اٹھ جائے۔ جس نے اپنے رشتہ داروں سے تعلقات ختم کر دیے وہ اپنی مجلس سے اٹھ جائے۔ تو ان کے ایک شاگرد جو ہے مجلس سے اٹھے اور جا کر انہوں نے اپنی پھوپھی سے بات چیت شروع کی جس کے ساتھ انہوں نے تعلقات اور کلام کو ختم کر دیا تھا۔ تو ان کی پھوپھی حیران ہو کر بولی کہ آج تک تو نے میرے ساتھ نہیں بولا، تعلقات ختم تھے، آج خود آ کر کیوں مجھے سلام کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جو شخص قطع رحمی کرتا ہے وہ ہماری مجلس میں نہ بیٹھے۔ یہ بات میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ تو جب میں نے ان سے یہ سنی تو مجھے بھی یہی اچھا لگا کہ میں بھی اس آدمی اپنی مجلس میں اس آدمی کو نہ بیٹھنے دوں جو قطع رحمی کرتا ہے، اس لیے کہ قطع رحمی کرنے والا آدمی جس مجلس میں بیٹھتا ہے اس مجلس میں اللہ رب العزت کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ تو کتنا بھیانک انجام ہے قطع رحمی کا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے کہ جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، اس کے رشتہ دار محفوظ نہیں ہیں، رشتہ داروں سے جھگڑا کرتا رہتا ہے، پڑوسیوں کو تکلیف دیتا رہتا ہے اور ان کے ساتھ تعلقات بنانے کی بجائے ختم کرتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ عورت اس کا صوم و صلات میں بڑا چرچا ہے، وہ بڑی پابندی کے ساتھ نوافل بھی پڑھتی ہے، فرائض واجبات تو ہٹ کر نوافل بھی پڑھتی ہے لیکن وہ قطع رحمی کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ عورت جہنمی ہے۔ دوسری عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ایک عورت ایسی ہے نماز تو فرائض واجبات تک ادا کرتی ہے، زیادہ عبادات اور نفلی عبادت نہیں کرتی، لیکن اس کے اندر ایک خوبی یہ ہے کہ وہ عورت مسلمان ہے اور ساتھ ساتھ صلہ رحمی کرتی ہے اور صلہ رحمی والا معاملہ رشتہ داروں کے ساتھ کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا اگرچہ اس کا عبادت میں چرچا زیادہ نہیں ہے، عبادت کو وقت نہیں دیتی، صرف فرائض واجبات ادا کرتی ہے، لیکن چونکہ یہ صلہ رحمی کرتی ہے اس لیے یہ عورت جنتی ہے۔ تو کتنا بہترین انجام اللہ رب العزت نے صلہ رحمی کا مقرر فرمایا۔ تو بعض لوگ قطع رحمی کے اندر اس قدر حد تک چلے جاتے ہیں، جھگڑوں اور فسادات کے اندر اس قدر حد تک چلے جاتے ہیں کہ دوسرے رشتہ دار کو قتل کر دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا قتل انسانی کتنا برا عمل ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اللہ نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ رہے گا اس میں۔ وَغَضِبَ اللَّهُ، اللہ کا غضب ہوگا اس پر، وَلَعَنَهُ، اور اللہ کی لعنت ہوگی اس پر۔ تو آپ بتلائیے کتنا صراحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اب علماء کرام کیا تفسیر کریں اس آیت کی کہ شرک کے بعد، اسی لیے علماء نے لکھا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل انسانی ہے۔ اور یاد رکھیں آپ جو بھی گناہ کرتے ہیں اس کی معافی کے لیے نیکیوں کو کفارہ بنایا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نیکی جو ہے اس گناہ کا کفارہ بنا کر گناہ کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن قتل انسانی ایسا جرم ہے اس کا کفارہ کوئی نیکی بن ہی نہیں سکتی، اس کا کفارہ استغفار بن ہی نہیں سکتا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 100 مرتبہ استغفار کریں، توبہ کریں سچے دل سے اور قتل معاف ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں۔ 100 دفعہ چاہے آپ 1000 دفعہ بھی استغفار کریں پھر بھی قتل کا گناہ ایسا گناہ ہے جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا، جو نیکیاں کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا، بلکہ جس طرح بھی آپ نیکیاں کر لیں قیامت کے دن یہ منظر ہوگا جس کو آپ نے قتل کیا وہ آدمی اپنا سر اپنے ہاتھ میں لے کر آئے گا، زخمی حالت میں آئے گا، اللہ رب العزت سے دعا کرے گا اور اللہ رب العزت کو بتلائے گا اور اپنے قاتل کو بھی ساتھ پکڑ کر لائے گا کہ اے اللہ اس نے مجھے قتل کیا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے قاتل تو تباہ و برباد ہو، تیرے لیے جہنم کا فیصلہ ہے۔ تو اب اس کی نیکیاں اس کو نہیں بچا سکیں گی، اس کا استغفار اس کو نہیں بچا سکے گا، چنانچہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ تمہارے خون، تمہارے اموال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی قیمتی ہیں، ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی محترم ہیں جس طرح آج کا دن محترم ہے، جس طرح آج کا مہینہ ذو الحجہ محترم ہے، جس طرح آج کا یہ مقام محترم ہے، یہ جگہ محترم ہے جہاں ہم خطاب کر رہے ہیں۔ تو اس لیے علماء کرام نے فرمایا پوری دنیا کے خزانے ایک طرف رکھ دیں، پوری دنیا کا سونا چاندی ایک طرف رکھ لیں، پوری دنیا کے مکانات ایک طرف رکھ لیں، پوری دنیا کا کاروبار ایک طرف رکھ لیں، پوری دنیا کے جہاز ایک طرف رکھ لیں، پوری دنیا کے ان جہازوں پر لدے ہوئے سامان ایک طرف رکھ دیں، اور پوری دنیا کا نظام ایک طرف رکھ لیں، ایک طرف خالی ایک انسان کی روح اور جان کو رکھ لیں، تو ایک آدمی کھڑا ہو جو ان دنیا کی ساری چیزوں کو تباہ و برباد کر دے، وہ بھی برا ہے، لیکن اس سے زیادہ برا وہ ہے جو صرف ایک انسانی روح، ایک انسانی جان کو قتل کر دے، وہ اس پہلے آدمی سے زیادہ برا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات سے زیادہ ایک انسان کی جان کو قیمتی بنایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان جھگڑوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ معمولی جھگڑے بعض دفعہ اس بات کا سبب بن جاتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر دیتا ہے، اب قتل کرنے والا بھی مسلمان اور قتل ہونے والا بھی مسلمان، صرف یہ ہے کہ انہوں نے، اس کی وجہ کیا تھی؟ پہلی وجہ اس کی قطع رحمی تھی، جب قطع رحمی ہوئی تب نوبت جو ہے قتل تک پہنچ گئی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس برے عمل سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔